اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات شروع کرنے سے پہلے ان صاحب کی ویڈیو سن لیں کہ یہ کیا فضولیات بول رہے ہیں، کیا اس قوم میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بنایا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے نور سے بنایا گیا، اور یہ بھی کہ آپ کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا نور بنایا، پھر ان سے پوری کائنات کو بنایا۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ کہف آخری آیت ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ ایک تو ہے نور ہدایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور لے کر آئے، ایمان کا نور لے کر آئے، توحید کا نور لے کر آئے، جس سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور جہاں کے اندر ایمان کی بہار آئی، ایمان کی فضا برپا ہوئی۔ درست ہے، مانتے ہیں، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، جیسے اذان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائیوں نے کہا تھا عیسی ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو آج کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یا اللہ کے نور میں سے پیدا ہوا، تو پھر یہ کفر ہے، کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا اس دنیا میں ہے۔ جی، ان صاحب کا کہنا ہے کہ محمد اللہ کا نور نہیں ہے، جو محمد کو اللہ کا نور مانے گویا کہ اس نے کفر کیا، وہ کافر ہے۔ آج میں جتنی بھی بات کروں گا میں ان کی کتابوں سے حوالے دوں گا، پھر میں بتاؤں گا کہ ان کے راوی ہیں، ان کے مصنف ہیں، انہی کے صحابی ہیں جو رسول اللہ کے صحابی ہیں اور رسول اللہ کی بیویاں ہیں، جنہوں نے نبی کو اللہ کا نور کہا ہے۔ میں ساری آج دلیل دوں گا اور انہی کی کتابوں سے دوں گا، میں اپنی کسی کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ اسی لیے اہل سنت کی معتبر کتاب رسالہ نعیمیہ صفحہ 39، مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ نبی بشر بھی اور نور بھی ہیں، یعنی نورانی بشر ہیں، یعنی ظاہری جسم بشر ہے اور حقیقت میں نور ہے۔ اور دوسری کتاب الجزائے مفقودہ من جزائے الاول من المصنف صفحہ نمبر 63، حدیث نمبر 18، اس میں حضرت جابر انصاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم سے میں نے سب سے پہلی تخلیق کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، جب کوئی مخلوق نہ تھی تو اس وقت اللہ نے مجھ محمد کا نور پیدا کیا۔ اور پھر اہل سنت کی معتبر کتاب مواہب الدنیا جلد 1 صفحہ نمبر 39، اس میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں اللہ کے ہاں نور تھا۔ اور پھر اگلی کتاب اہل سنت کی دلائل نبوہ للبحیکی جلد 5 صفحہ نمبر 483، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کے بیٹوں کو باہمی فضیلت عطا کی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی فضیلت کا ملاحظہ فرمایا تو ایک سب سے بلند نور پایا، تو فرمایا یا خدا یہ کس چیز کا نور ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، یہ تیرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے جس کا نام احمد ہے، یہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہے۔ اور پھر اہل سنت کی معتبر کتاب جامع الصغیر صفحہ نمبر 403، حدیث نمبر 6482، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے دانتوں میں کشادگی تھی، جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ان میں سے نور محسوس ہوتا تھا۔ اور پھر اہل سنت کی معتبر کتاب فیض القدیر جلد 5 صفحہ نمبر 93، اس میں علامہ عبدالرؤف فرماتے ہیں
کہ نبی کا جسم سے نور محسوس ہوتا تھا، یعنی کہ کل ذات آپ کی نور تھی، ظاہری اور باطنی۔ پھر اہل سنت کی معتبر کتاب القول البدیہہ صفحہ نمبر 302، اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں ان صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ کون ہیں؟ خلیفہ کی بیٹی ہیں اور رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ اگر جو محمد کو نور مانے وہ کافر ہے تو پھر سب سے پہلے حضرت عائشہ کافر ہوں گی۔ اگر وہ کافر ہیں تو ہم بھی کافر ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صبح صادق کے وقت مجھ سے ایک سوئی کھو گئی تھی، تو رسول اللہ کے چہرے کے نور کی وجہ سے وہ مجھے روشنی کی وجہ سے مجھے سوئی ملی۔ پھر مصنف عبد الرزاق جلد 10 صفحہ نمبر 242 حدیث نمبر 20,657، اس میں فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ اب ان صاحب سے میں پوچھوں گا کہ حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ نبی کے صحابی میں سے ہیں، تو پھر یہ کافر ہیں تو ہم بھی کافر ہیں، اگر یہ مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم جب مسکراتے تھے تو ان کے نور سے در و دیوار روشن ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر ان صاحب نے کہا کہ نبی ہم جیسا ایک بشر ہے، نبی نے فرمایا کہ میں آپ جیسا ایک بشر ہوں۔ یہ صاحب کہتے ہیں، ان صاحب کو اپنے باپ کا پتہ نہیں اور نبی کو کہتے ہیں کہ میں تم جیسا، کوئی سوچنے کی بات ہے، عقل میں یہ بات آتی ہے؟ اور پھر بتا دوں ان کو کہ نور اور بشر ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، یہ دونوں ایک جگہ پہ جمع ہو سکتی ہیں۔ جب حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس آئے تو وہ انسانی شکل میں آئے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پس ہم نے اس کی طرف ایک اپنے روح بھیجی، اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ حضرت مریم کے سامنے اگر جبریل آئے تو انسانی شکل میں آ سکتا ہے، تو جو کمی ہو کے ایک حضرت مریم کے سامنے آئے تو انسانی شکل میں آ سکتا ہے، تو جو تمام نبیوں کے سردار ہیں کیا وہ اس دنیا میں آئیں تو انسانی شکل میں ظاہر نہیں ہو سکتے؟ اور پھر اہل سنت کی معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 450 حدیث نمبر 1339 میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا تو وہ انسانی شکل میں تھا۔ پھر جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 15، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ اب میں نہیں کہہ رہا، ان کے اہل سنت کے میں 10 سے زیادہ مفسرین کے نام گنوا سکتا ہوں جنہوں نے کہا ہے کہ جو اس آیت میں لفظ نور آیا ہے، یعنی کہ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، یہ جو لفظ نور آیا ہے اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو پھر مولوی تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ جو اللہ کا نور محمد کو سمجھے گویا وہ کافر ہو گیا؟ اور پھر اہل سنت کی معتبر کتابوں میں سے کتاب کاشفہ جلد 1 صفحہ نمبر 368، اس میں حضرت علامہ قاضی ایاس مالکی فرماتے ہیں کہ حضور اللہ کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی کی وجہ سے زمین پر نہیں پڑتا تھا کیونکہ آپ نور تھے۔ اور پھر اہل سنت کی معتبر کتاب مواہب الدنیا جلد 1 صفحہ نمبر 33، اس میں شارح بخاری امام احمد ابن محمد قسطلانی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے محمد کے نور کو پیدا کیا تو اس وقت حکم دیا
کہ اے محمد اپنے نور سے ان تمام انبیاء کے نور کو ڈھانپ دو۔ جب محمد کے نور نے تمام انبیاء کے نور کو ڈھانپ لیا تو انبیاء کی آواز آئی، اے خدایا یہ کس چیز کا نور ہے جس نے ہمیں ڈھانپ لیا؟ اس وقت اللہ نے فرمایا، نوری محمد ابن عبداللہ، یعنی کہ یہ عبداللہ کے بیٹے محمد کا نور ہے۔ اب میں نے جتنے بھی حوالے دیے اہل سنت کی کتابوں سے حوالے دیے۔ اگر مولوی تو پھر بھی کہے کہ محمد کو جو نور مانے وہ کافر ہے، تو پھر اتنا سوچنا کہ میں نے تیرے مفسرین کا نام لیا ہے، تیرے راویوں کے نام لیے ہیں، تیرے صحابیوں کے نام لیے ہیں، نبی کی بیویوں کے نام لیے ہیں، اگر وہ سارے اللہ کا نور مانتے ہیں حضرت محمد کو تو وہ کافر نہیں ہے، تو ہم بھی کافر نہیں۔ اگر وہ کافر ہے تو پھر ہم کافر ہیں۔ پہلے ہم پہ بات نہ کرو، پہلے اوپر سے بات ہوگی، کیونکہ جنہوں نے پہلے حدیثیں لکھی ہیں، جنہوں نے نبی سے سنا، جنہوں نے حدیثیں لکھی، جو راوی ہیں، جو صحابی ہیں، جنہوں نے نبی کی زبانی سنا، پہلے وہ کافر ہوں گے تو پھر ہم کافر ہوں گے۔ اگر وہ کافر نہیں تو ہم بھی کافر نہیں۔ اس کے بعد آل محمد پہ جو بھی بندہ بھونکے گا، ہم صادق آل محمد کے نوکر، ان کی یونیورسٹی کے ادنے سے طالب علم، ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اس وقت جو بھی بات کرے وہ سوچ سمجھ کے بات کرے۔ وسلام یا علیہ السلام مدد۔